قرآن کریم کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ قوم موسیٰ ہلاک ہو گئی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ دوسرا مقصد قرآن پاک کا یہ ہے کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے نوازنا، اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی فراوانیاں فراہم کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کرنا۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، رات، دن، رب تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرو۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں شب قدر کی۔ اتنی خوبصورت گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کا کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ سارے کے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کہ رب تعالیٰ سے جب مانگے نا، رب تعالیٰ سے اپنی خواہش کو دیکھ کر نہ مانگیں، رب تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مانگیں کہ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے دن ٹاپک بڑا اہم ہے، اور آج کے دن دو چیزوں پر بات کرنی ہے۔ نمبر ایک، نزول قرآن اور قرآن کے مقاصد۔ نمبر دو، لیلۃ القدر۔ جہاں قرآن کریم بہت ساری روشنیوں سے مالا مال کرتا ہے، اسی جگہ پر قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی پہرا دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کس طرح کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا قرآن کریم بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ سب سے پہلے یہ واضح کرتا ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ بات کرتے ہیں قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ قرآن کریم کس زبان میں نازل ہوا؟ لینگویج کی بات کریں تو قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا۔ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے اندر رہا کرتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا تاکہ جن کے پاس قرآن آیا ہے وہ یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، ہم تو اس زبان کو جانتے ہی نہیں۔ تو عربی زبان کے اندر نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جن کی طرف قرآن آیا تھا وہ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھیں اور بہانہ نہ کریں۔ قرآن پاک کے چند مشہور نام ہیں: قرآن، برہان، فرقان، مصحف، کتاب، نور۔ قرآن پاک کو ان الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں قرآن پاک کے مقاصد کی۔ قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ جہاں بہت سارے مقصد قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے نزول کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا ذکر فرمایا، ڈرنے کا ذکر فرمایا۔ اور آپ مطالعہ کرتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا قوم موسیٰ ہلاک ہو گئی، قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ یہ چیزیں چلتے جانا یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ قرآن کریم ڈر بھی سناتا ہے۔ قرآن کریم جہاں خوشخبریاں بانٹتا ہے، وہاں قرآن کریم کا ایک مقصد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، تو بھئی قرآن کریم کی آیات کا بھی یہی مفہوم ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ مفاہیم بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانا قرآن کریم کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ دوسرا مقصد قرآن پاک کا یہ ہے کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی سے نوازنا، اور لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی فراوانیاں فراہم کرنا۔ یہ قرآن کریم کا مقصد ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے معلومات کا ایسا خزانہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی سو سال کی تحقیق قرآن کے ایک لفظ سے نکل آتی ہے۔
پورے علوم قرآن پاک بعض اوقات ایک لائن میں سمو دیتا ہے، ایک لفظ میں سمو دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حکمت ہے۔ یہ قرآن پاک کا اولین مقصد ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر ایمان فراہم کرنا اور لوگوں کی جہالت کو دور کر کے ان کے اندر علم سمو دینا۔ قرآن کریم کا یہ اول مقصد ہے۔ تو ہم سب کو علم کی طرف آنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ علم سیکھیں گے تو ہمارے اندر کی ساری جہالتیں دور ہو جائیں گی۔ جب قرآن کے قریب آئیں گے تو سارے کے سارے گناہ بھی دھل جائیں گے، انشاءاللہ اندر کی جہالت بھی دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک کا ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کرنا۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، رات، دن، اسی طرح بہت ساری نشانیاں قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرو کہ اس نے کس قدر تمہارے لیے سہولتیں رکھی ہیں۔ کوئی ہے ایسا کہ جو آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دے؟ کوئی ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی زمین کا بچھونا بچھا دے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر اجاگر کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بندہ غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی اور مخلوق اس طرح کا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی، یہ صرف خالق حقیقی کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں شب قدر کی۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایسی خوبصورت رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آیت مبارکہ بڑی پیاری ہمارے سامنے آتی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں شب بیداری کی، یعنی رات کو جاگ کر رب تعالیٰ کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، اچھے اعمال کیے، ذکر و اذکار کیے، تو آقا کریم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ بخش دے گا۔ اتنی خوبصورت گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کا کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ سارے کے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اے کاش ہمیں بھی ان خوبصورت گھڑیوں میں عبادت نصیب ہو جائے۔ ایک اور روایت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس ہمیشہ آتا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی ہوگا کہ جس کی قسمت میں محرومی ہوگی۔ اے عاشقان رسول، سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، کیا فرما رہے ہیں کہ محروم اس رات سے وہی رہے گا کہ جس کی قسمت میں محرومی ہوگی۔ آئیے اس رات میں جو دل میں ہے اپنے رب سے کہہ دیجئے، جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیے اور گڑ گڑا کر مانگیے۔ میرا حسن ظن ہے، میرا اپنے رب پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر یقین کامل کے ساتھ رب تعالیٰ کے آگے جھکا جائے اور دعا کی جائے اور پیاروں کا وسیلہ بھی پیش کیا جائے، یقین کیجئے رب تعالیٰ بہت عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات کہ رب تعالیٰ سے جب مانگے نا، رب تعالیٰ سے اپنی خواہش کو دیکھ کر نہ مانگیں، رب تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر مانگیں۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ تو جب اس کی رحمت پیش نظر ہوگی اور جب اخلاص پیش نظر ہوگا اور جب یقین پیش نظر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو یقین کامل کے ساتھ اس رات میں دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمارا روزے رکھنا، قیام کرنا، نمازیں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔